اللہ کے پاک پیغمبر نے اس شہر کے لیے دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو ایسا شرف قبولیت عطا فرمایا، ایسی مقبول ہوئی یہ دعا کہ آج دنیا کا کوئی بھی شہر اتنا آباد نہیں ہے جتنا کہ اللہ نے مکے کو آباد کر دیا ہے۔ بڑے سے بڑا شہر آپ دیکھ لیں، جو شہر راتوں کو آباد ہوتے ہیں وہ دنوں کو ویران ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے شہر ہیں کہ جو رات کو بہت آباد ہو جاتے ہیں، لوگ باہر نکلتے ہیں، ہوٹل کھلتے ہیں، دکانیں کھلتی ہیں، رونقیں ہو جاتی ہیں، لیکن جیسے ہی صبح سحری کا وقت آتا ہے، اذان فجر کا وقت ہوتا ہے، وہ جو اتنے پر رونق شہر ہوتے ہیں وہ اس وقت ویران ہو جاتے ہیں۔ ساری رات سڑکوں اور کلبوں کے اندر ناچنے اور گانے والے صبح فجر ٹائم اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ صبح دن چڑھتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے شہر میں پتہ نہیں کیا ہو گیا، بالکل ویران ہو جاتا ہے۔ اور وہ شہر کہ جو دن کے وقت آباد ہوتے ہیں، عالمی منڈیاں جو ہیں کہ جن میں سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی چہل پہل شروع ہو جاتی ہے اور سارا دن رونقیں لگی رہتی ہیں، سارا دن وہاں پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے اور جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ ان شہروں کو جب ہم رات کے وقت دیکھتے ہیں تو بالکل بے آباد اور ویران ہو چکے ہوتے ہیں۔ لوگ سارا دن کام کاج کر کے تھک چکے ہوتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر جا چکے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن دنیا کے اندر مکہ وہ ہے کہ جس کا دن بندہ دیکھے اور رات دیکھے اسے اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ زیادہ رونق دن کے اندر ہے یا زیادہ رونق رات کے اندر ہے۔ وہ دن دیکھتا ہے تو اس کا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ شہر دن کو زیادہ آباد ہوتا ہے، یہاں دن کی رونقیں زیادہ ہیں۔ جب رات پڑ جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اب جو رونقیں بڑی ہیں یہ تو دن سے بھی زیادہ ہیں۔ وہ پچھلے دن کے ساتھ جب موازنہ کرتا ہے کہتا ہے کل رش کم تھا، آج اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ سارا اثر ہے ان دعاؤں کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اس وقت کی دعائیں کہ جس وقت اس شہر میں کوئی انسان آباد نہیں تھا۔ یہ شہر آباد کب ہوا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے اپنی زوجہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے چھوٹے سے بچے سیدنا ابراہیم اسماعیل علی نبینا علیہ السلام ان کو لے کر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جا کے مکے کی جگہ کے اندر جا کے ان کو چھوڑ کے آؤ۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو بڑی آزمائشوں سے بھری پڑی ہے، بڑی آزمائشیں، بڑی زیادہ آزمائشیں۔ ہمارے ہاں تو رتی برابر اگر آزمائش کسی کو آ جائے تو وہ بلکھ جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے، جتنے لوگوں سے ہو سکتا ہے جا کے اس کا ذکر کرتا ہے، بتاتا ہے کہ یار مجھے یہ پریشانی ہوگی، ایک سر درد ہی ہو جائے تو ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن قربان جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وہ بیٹا جو بڑھاپے کی عمر کے اندر عطا کیا گیا، اس کے بارے میں حکم ہے کہ یہاں عراق سے چلیے اور وہ مکے کے اندر جا کے ان کو چھوڑ آئیے۔ کنفرم نہیں ہے کہ مکہ کہاں ہے، لیکن حکم ہے آپ چلیے، جہاں ہم کہیں گے وہاں ان کو چھوڑ دینا ہے۔ جب یہاں مکے کے اندر آئے، اس جگہ کے اوپر پہنچے جہاں آج بیت اللہ شریف ہے، جہاں صفا اور مروہ ہے، چاروں طرف پہاڑ ہیں، پانی کا ایک قطرہ تک قریب نہیں ہے۔ پانی ہوتا تو وہاں چرند پرند ہوتے، پانی ہوتا تو وہاں کوئی سبزہ بھی ہوتا،
پانی ہوتا تو وہاں شاید کوئی انسان بھی آباد ہوتا، لیکن یہاں تو حد نگاہ تک بالکل ویرانہ ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ فرمایا پیارے ابراہیم یہاں پر اپنی بیگم کو اور اپنے اس چھوٹے سے بچے کو چھوڑ دیجئے اور واپس چلے جائیے، واپس چلے جائیے۔ انسان دنیا کی ہر چیز پر کمپرومائز کر دیتا ہے، لیکن جب اپنی فیملی کی باری آتی ہے، جب اپنے بیوی بچوں کا معاملہ آتا ہے، سگے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتا ہے لیکن بیوی بچوں سے پرے نہیں ہٹتا۔ آپ جتنی محنتیں کرتے ہیں، کماتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، خون پسینہ کرتے ہیں، وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ انہی بچوں کے لیے، اسی زوجہ کے لیے تو ہوتا ہے۔ قربان جائیے۔ ایک مرتبہ اللہ نے فرمایا ابراہیم یہاں چھوڑ دیجیے، لبیک اللہم لبیک، مولا میں حاضر ہوں۔ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب یہ میرے شوہر مجھے چھوڑ کے جا رہے تھے، واپس جا رہے تھے، تو میں نے عرض کی کہ میرے سرتاج آپ یہاں ہم ماں بیٹے کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں اس تنہائی کے اندر، جہاں کوئی ہمارا حال بھی پوچھنے والا نہیں ہے، یہاں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ کہتے میرے سرتاج نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے دوبارہ پوچھا کہ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، ناراض ہیں مجھ سے کہ یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہم تو یہاں مر جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ پھر کوئی جواب نہ دیا۔ کہتے پھر میرے ذہن میں آیا کہ ہو نہ ہو یہ اللہ کا حکم ہوگا، وگرنہ یہ تو ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، یہ تو اپنے بیٹے کو بہت پیار کرتے ہیں، یہ تو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، یہ کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ پھر میں نے خود پوچھا کہ آپ کوئی جواب نہیں دے رہے، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے صرف اپنا سر اقدس ہلایا، فرمایا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ کہتی ہیں پھر اس کے بعد میں نے دوبارہ سوال نہیں کیا، پھر میں نے یہی کہا کہ اگر میرے رب کا یہ حکم ہے تو میرا رب ہمیں کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے سے بھاگتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نمازیں پڑھنے جائیں گے تو ہمارا یہ وقت ضائع ہو جائے گا، ہمارے کاروبار کے اندر کمی ہو جائے گی۔ ہم اگر صدقہ خیرات کرتے ہیں یا زکوٰۃ نکالتے ہیں تو دل یہ مشورہ دیتا ہے یار اتنے پیسے جوڑ کے رکھے ہوئے اتنی محنت سے، اس میں سے زکوٰۃ نکالو گے یا کسی مسلمان بھائی کی خدمت کرو گے یہ کم پڑ جائیں گے۔ سگا بہن بھائی پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے، اس وقت اس نے اپنے بچے یا بچی کی شادی رکھی ہوئی ہے، اس نے مکان تعمیر کرنا ہے، اس کو ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے بینک کے اندر پڑے ہوئے پیسوں کو ہم نہیں ہاتھ لگاتے، کیوں کہ کم ہو جائیں گے۔ لیکن یہ ہماری ذہن اور ہمارا سوچ ہماری یہ کہتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کوئی کام کرتے ہو، وقت نکالتے ہو، پیسہ نکالتے ہو یا کچھ بھی کرتے ہو، وہ تمہاری سوچ تمہیں ضرور کہے گی کہ کم ہو رہا ہے، لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈال رہا ہوتا ہے، وہ تھوڑے کو اللہ تعالیٰ زیادہ کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے پلٹے تو سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی۔ تو ماں کے دودھ بھی تبھی اترتا ہے جب ماں کے پیٹ کے اندر کوئی خوراک جائے، کوئی پانی کا ذرہ جائے، کوئی کھانے کی چیز جائے۔ ایک آدھ دن اپنے بچے کو دودھ پلایا، دودھ خشک ہو گیا، اب پانی کی تلاش کے اندر ایک ماں جو ہے وہ 2 پہاڑیوں پر چکر لگا رہی ہیں۔ ابھی کعبہ بھی تعبیر نہیں ہوا، کعبہ بھی ابھی بنا نہیں ہے، یہ صفا اور مروہ کی 2 پہاڑیاں ہیں۔ ایک پیاسی ماں اپنی پیاس کو پسے پشت ڈال کے اپنے بیٹے کی پیاس کو بجھانے کے لیے کبھی صفا پر چڑھتی ہیں، کبھی مروہ پر چڑھتی ہیں، کبھی صفا پر آتی ہیں، کبھی مروہ پہ آتی ہیں، صرف ایک تلاش۔ ان پہاڑیوں پر چڑھنے کا مقصد کیا کہ کہیں دور تک مجھے پانی کا کوئی آثار نظر آ جائیں، کہیں کوئی بہتا ہوا چشمہ نظر آ جائے، کہیں کوئی زمین پر کھڑا پانی نظر آ جائے تو میں وہاں سے پانی لا کر اپنے بیٹے کو پلاؤں۔ اللہ اکبر، 7 چکر۔ آج
ایئر کنڈیشن میں اور سنگے مرمر کے اوپر ہم جیسے چلتے ہوئے تھک جاتے ہیں، لیکن اس ماں کی عظمت پر لاکھوں سلام کہ جس نے اس وقت کے پتھریلے علاقوں کے اندر اور پتھروں سے بھرپور راستے کے اندر 7 چکر صرف اپنے بیٹے کی پیاس کو بجھانے کے لیے لگا دی ہے۔ وہ بے لوث خدمت۔ آج بعض اوقات ہم ماں کا حکم ماننے سے انکاری ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ماں ہماری دعاؤں سے نکل جاتی ہے، بعض اوقات ان کی حکم عدولیاں ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ کے بندو، اس ماں کا مقام ہمیں ہمارا رب بیان فرما رہا ہے۔ اس ماں نے بے لوث وہ چکر لگائے قیامت تک کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کے دور سے لے کر قیامت تک امت محمدیہ کے اوپر یہ لازم کر دیا کہ تم میں سے جو بھی حج اور عمرہ کرنے آئے گا اس وقت تک نہ حج قبول ہوگا نہ عمرہ قبول ہوگا جب تک کہ میری بندی کی اس سنت کو ادا نہیں کر لیتا جو اس نے اپنے بیٹے کی پیاس کو بجھانے کے لیے چکر لگائے تھے۔ وہ چکر لگانا، وہ صفا مروہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا کرم کیا کہ آج وہ لوگ جو نبیوں کے اور اولیاء کے اور نیک لوگوں کے فیض سے انکاری ہیں، آج جب وہ زمزم پیتے ہیں تو لمحہ بھر کے لیے دل میں خیال تو آتا ہوگا کہ کسی کے قدموں کا صدقہ پی رہے ہیں۔ آج زمزم کا ایک گھونٹ بھرتے ہیں تو ذہن میں وہ بات آتی ہے کہ وہ ایڑیاں جو اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر رگڑی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایڑیوں سے وہ پیارا چشمہ جاری کر دیا کہ جس کے بارے میں اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ تم جس بھی مقصد کے لیے آب زمزم پیو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مقصد کے لیے اس کو شفا بنا دے گا۔ تم جس بھی مقصد کے لیے پیو گے یہ شفا ہے۔ دنیا کے اندر ٹیبلٹ بنائی جاتی ہے، دوائی بنائی جاتی ہے، تو جس مقصد کے لیے بنائی جائے صرف اسی میں شفا دیتی ہے۔ سر درد کی دوائی سے کبھی جو ہے وہ بندے کی کمزوری دور نہیں ہوگی۔ کمزوری کی اگر دوائی کھائے گا تو اس کی ٹوٹی ہوئی ہڈی نہیں جڑ جائے گی۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے کے لیے جو دوائی کھائے گا اس سے اس کے آپریشن کا زخم نہیں ٹھیک ہو جائے گا۔ ہر مرض کی الگ سے دوا ہوتی ہے اور اس دوا سے ہی اس مرض کو آرام آتا ہے۔ یہ قربان جائیں اس نبی کے قدموں سے نکلنے والے پانی پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو ہر طرح کے مرض کے لیے شفا بنا دیا ہے۔ تم جس بھی مرض کے لیے پیتے ہو، جو بات ذہن کے اندر رکھ کے پیتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں یہ شفا ہی شفا ہے، یہ شفا ہے، اس میں برکت ہے۔ اس کو دیکھتے ہو تو میرے آقا فرماتے دیکھنے والے کی نگاہ تیز ہو جاتی ہے، اس کو پیتے ہو تو شفا عطا ہوتی ہے، اس کو چہرے پر سر پر ملتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جلدی امراض سے محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ وہ بابرکت ہے کہ اس کا ایک ایک گھونٹ جو ہے وہ مسلمان کے لیے انتہائی قیمتی بنا دیا گیا، اس کی عزت لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دی گئی۔ آخر یہ ہے کیا؟ یہ صدقہ ہے سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کا کہ جو آج تک ہمیں عطا کیا جا رہا ہے۔